دوستو ہائیلی افیکٹو انسان کون ہوتا ہے؟ ہائیلی افیکٹو انسان وہ ہوتا ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہو، جس کے پاس اسٹرانگ ویلیوز ہوں۔ دوستو آج ہم جس بک کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اٹ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا گولڈن بکس اینڈ آلسو دا ہیڈ اینڈ شولڈر آف دا ریسٹ، جسے لکھا ہے اسٹیون کوی نے، اور بک کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ اسٹیفن کوی نے کئی سال کی ریسرچ کے بعد ان 7 عادات کو ڈسکور کیا جن کو اپنا کر کوئی بھی انسان پر اثر بن سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 ہیبٹس کی اس مسٹری کو سالو کریں گے، سو میرے ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولیے گا۔ دوستو یہ کتاب بہت ہی کمپریہنسو اور ویل آرگنائزڈ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت واسٹ بھی ہے۔ اس کو فالو کر کے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے نہ صرف آپ اپنے ذاتی کردار کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ بہت اچھے ورکنگ پروفیشنل بھی بن سکتے ہیں۔ اس کتاب میں بار بار اسٹیفن کوی نے ہیبٹس یعنی عادات کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ گریٹنس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اچھے کردار کو اپنی عادت بنا لیں، اور یہ اچھا کردار ڈیولپ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی پازیٹیو چیزوں کو اپنی عادت کا حصہ بنانے سے۔ وہ کہتے ہیں نا، فرسٹ یو میک ہیبٹس دین ہیبٹس میک یو۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں بڑھتے ہیں ان 7 گولڈن ہیبٹس کی طرف جو کہ یہ ہیں۔ اسٹیفن کے مطابق پر اثر اور کامیاب لوگوں کی سب سے پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی قسمت کے ہاتھوں میں اپنی زندگی نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کا اس بات پر بھرپور یقین ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ایسے لوگوں کو بہت پہلے اس بات کی معلومات اور پہچان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی بتائی اور بنائی گئی اسکرپٹ کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، وہ اپنے ایکشنز اور بیہیویئرز کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جو لوگ پرو ایکٹیو ہونے کے بجائے ری ایکٹیو ہوتے ہیں ان سے آپ کو زیادہ تر اس طرح کے جملے سننے کو ملیں گے: میری تو قسمت ہی خراب ہے، میرا تو باس اچھا نہیں ہے اس لیے میں ترقی نہیں کر سکا، کیونکہ میری فیملی غریب تھی اس لیے میں ساری زندگی غریب رہ گیا، مجھے میری فیملی اور سوسائٹی کی وجہ سے زندگی میں بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑے جس کی وجہ سے میں خوش نہیں ہوں۔ دوستو یہ ایک ناکام ذہنیت کی نشانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو قسمت کے سہارے زندگی گزارتے ہیں اور پھر ایونچولی قسمت کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں اور ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سکسیسفل بننا چاہتے ہیں تو پرو ایکٹیو اپروچ کو اپنائیں۔ دوستو ایک نہ ایک دن ہر شخص نے اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں یا اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ میرے فیونرل میں، میرے جنازے میں لوگوں سے میں کیا چاہتی ہوں، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی بات ہی پیچھے چھوڑ کر جائے۔ فار ایگزامپل، لوگ اس کو یاد کریں کہ وہ اچھا شوہر تھا، اچھا بیٹا تھا، اچھا پینٹر تھا۔ یہ اسٹیفن کوی کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو آپ نے اپنی زندگی کی شروعات اس کے آخر سے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت لوگ آپ کو ایک اچھا دوست، اچھا ہسبینڈ، بہترین پینٹر اور کامیاب بزنس مین کے طور پر جانیں تو آج سے ہی ان سب کوالٹیز پر کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ سب خوبیاں جن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی گائیڈنگ فورس، آپ کا مشن اور آپ کا ایم بن جائیں گی۔ اس کے لیے اسٹیفن کوی کی یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی آخر سے اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ جو میرا مشن ہے اس کی میں نے ریورس انجینئرنگ کرنی ہے اور میں نے آج ہی سے اس پر کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ پر اثر لوگوں کی تیسری عادت ہے پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ ایسے لوگ چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا جانتے ہیں اور کبھی بھی بزی رہنے کا بہانہ نہیں تلاش کرتے۔ میرے حساب سے ہر شخص ایک دن کے اندر نوکری بھی کر سکتا ہے، اپنے شوق اور ہابیز کو بھی پورا کر سکتا ہے، فیملی کو بھی ٹائم دے سکتا ہے، ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے، جم بھی کر سکتا ہے، ٹریول بھی کر سکتا ہے اور کتاب بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کامیاب لوگ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور ناکام لوگ صرف ٹائم ٹیبل بناتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور گاڑی نکل جاتی ہے۔ لہٰذا دوستو اپنی زندگی میں وقت کو برباد کرنا بند کر دیں، موبائل کی ان لمیٹڈ اسکرولنگ کو کم کر دیں، رات کو 9 بجے کے بعد اپنا وائی فائی، اپنا ڈیٹا بند کر دیں۔ اگر سوشل میڈیا پہ آپ کچھ دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھیں اور سیکھیں۔ دوستو اس کو میری ایک امپورٹنٹ سجیشن سمجھ لیں، اگر آپ اپنی زندگی میں پرائیورٹائز کرنا سیکھ لیں گے چیزوں کو تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے
مائنڈ مائی ورڈز، آئی گارنٹی یو دس کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اٹین نہ کر سکیں، اچیو نہ کر سکیں۔ اگر آپ لیزی رہیں گے، چیزوں کو پروکیسٹینیٹ کرتے رہیں گے، ڈیلے کرتے رہیں گے، تو پھر کبھی بھی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوگا اور زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ لہٰذا میک دا موسٹ آف لائف اینڈ اسٹارٹ پرائیورٹائزنگ۔ انگلش میں ایک فریز ہے مائی وے اور دا ہائی وے، یعنی کہ میرے حساب سے چلو ورنہ اپنا رستہ لو۔ اسٹیفن کوی کو اس بات سے بہت چڑ تھی۔ ان کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے سامنے والے شخص کو ہرا کر ہی کامیاب ہو، بلکہ کامیابی ایسی ہونی چاہیے جس میں دونوں لوگوں کا فائدہ ہو۔ پراثر لوگ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے پرسپیکٹیو یا نظریے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سٹیٹمنٹ مائی وے اور دا ہائی وے چینج ہو کر ہو جاتی ہے ناٹ یور وے اور مائی وے بٹ اے بیٹر وے۔ یہی ہے اسٹیفن کوی کی فورتھ عادت، یہی ہے ان کا چوتھا اصول، کریٹ ون ون سچویشن۔ جو پراثر لوگ ہوتے ہیں، سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو اٹھا کر، دوسروں کو کامیاب کر کے خود کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی پانچویں عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بجائے دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جسے انگلش میں کہتے ہیں سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ۔ دوستو، ایسے لوگ بہت ہی زبردست لسنرز ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسرے لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ایمپتھی یعنی ہمدردی سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہوتے ہیں، جو ریلیشنز ہوتے ہیں، جو بانڈنگ ہوتی ہے، وہ بہت ہی اسٹرانگ اور لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے جذبات کو سمجھیں گے، ان کو ویلیو کریں گے، ان کی ڈگنیٹی کو رسپیکٹ کریں گے، اتنے ہی آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ پراثر لوگوں کی چھٹی عادت یہ ہوتی ہے سنرجی یعنی مطابقت۔ یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل کر ٹیم ورک پر بلیو کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ہی ترقی ہوتی ہے۔ یہ اس بک کی چھٹی عادت ہے، یعنی کہ سکستھ ہیبٹ۔ میری آبزرویشن کے مطابق 95% لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر کمپلین اور شکایت کرنے میں گزار دیتے ہیں، جیسا کہ میں موٹا ہو رہا ہوں، میری صحت اچھی نہیں رہتی۔ تو بھائی، اگر ساری عمر ورزش کو 30 منٹ دے دیتے تو صحت اچھی رہتی۔ میرا ذہن تیز نہیں چلتا، نالج نہیں ہے، تو بھائی آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ 15 منٹ بک ریڈنگ کرتے رہتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہی ہے اسٹیفن کوی کی 7th عادت، جو ہے شارپن دا سو۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے، جو کہ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری زندگی اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی کیپیبلٹیز کو، اپنی سکلز کو، اپنی کمپیٹنسز کو بڑھانے میں گزار دیں۔ جتنا آپ اپنی سکلز کو پالش کریں گے، اتنا آپ زندگی میں گرو کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، پروگریس کرنی ہے، سیلف ایکچولائزیشن سٹیج تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے 100 کو شارپن کرتے رہیں۔ تو دوستو، یہ وہ 7 عادات تھیں جو اسٹیفن کوی نے اپنی اس گولڈن بک میں لکھی تھی۔ تو یہ تھی آج کی بک سمری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوگی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اب آپ کون سی کتاب کا ریویو چاہتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے کامنٹس کے مطابق بکس کو ریویو کروں۔ بہت جلدی ملیں گے ایک نئی بک سمری کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، and try to be a better person with a better behavior and better character.